معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن بھی جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ تھے. یہ کس طرح ہو گیا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نگراں حکومت کا مقصد انتخابات ہوتا ہے جو 90 روز میں ہونا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن 90 دن سے 5 ماہ آگے کر دیے جائیں کہ تیرے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے بھی برا ہونا چاہیے تیرے ساتھ, کیونکہ تو نے میری اولاد کو گالی دی. صدیق جان نے دنیا جہان کے غلط الزامات میرے اوپر لگائے. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, یہ آئے میرے سامنے آ کے بیٹھے اور کہے کہ جی یہ دیکھیں یہ پروف ہے آپ کی کرپشن کے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, قانونی معاملات کا آغاز ہو گیا ہے اور معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. سپریم کورٹ میں آج کیا سماعت ہوئی ہے اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک پرسنل لیول کی سٹوری ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں نارملی ان چیزوں کو اوائڈ کرتا ہوں, لیکن آج یہ ایک بہت ضروری ایک کہانی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہے اور میرے لیے بڑی دکھ بھری ہے, اس لیے میں یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. لیکن ذرا پہلے ظاہری بات ہے ذرا رپورٹ کر لیں, لیکن آپ نے یہ ویلاگ اینڈ تک دیکھنا کیونکہ وہ کہانی سننا بہت ضروری ہے. اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا تھا یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے, تو میرے ساتھ ہی رہیے گا. اچھا جی, ایک تو سب سے پہلے ذرا میرے خیال میں رپورٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ جو پٹیشن عمران خان صاحب کی جانب سے دائر کی گئی تھی وہ اس کی سماعت آج شروع ہوئی. 5 رکنی بینچ جو ہے وہ بنایا گیا. 5 رکنی بینچ میں ظاہری بات ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس کو ہیڈ کر رہے تھے, جسٹس منیب اختر, جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اعجاز الاحسن وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھے. اچھا, اب اس کے اندر ظاہری بات ہے جب اس بینچ اور یہ بینچ کی جب فارمیشن ہوئی اور اس کے بعد اناؤنس ہوا کہ جناب 2 بجے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوگی, جو سب سے بڑا شاکر تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن بھی جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ تھے. یہ شوق اس لیے تھا کیونکہ اس سے پہلے جب یہ کیس جب سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا چیف جسٹس کی جانب سے, اور اس وقت جب وہ ایک 7 رکنی بینچ بنا تھا اور اس کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن جب اس میں شامل ہوئے تھے, تو اس کے بعد جب اعتراضات کیے گئے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تھا, اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. سو آلریڈی ایک معاملے کے اوپر یہی ایگزیکٹلی تقریباً وہی کیس ہے, جب ایک معاملے کے اوپر وہ اپنے آپ کو الگ کر چکے تھے, اس کے باوجود اس بینچ کے اندر جو ہے وہ ان کو شامل کر لیا گیا. تو یہ ایک بڑی سرپرائزنگ چیز تھی اور قانونی اور صحافتی حلقوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر پن پوائنٹ کیا گیا کہ یہ کس طرح ہو گیا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن خیر یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے, اگر انہوں نے کیا ہے تو سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. لیکن آبویسلی پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ جی بینچ فکسنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کی جانب سے, تو یہ بلا وجہ کی کنٹروورسیز جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں. بہرحال اب اس کے اوپر جو ہے وہ 5 رکنی بینچ بنایا گیا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ابھی تک جب ایک اتنا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ آلریڈی اب سٹارٹ ہو چکا ہے, حکومت کی جانب سے ابھی تک اٹارنی جنرل کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا. شہزاد الہی صاحب آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ابھی چند دن پہلے استعفیٰ دے دیا تھا, تو اس کے بعد سے لے کر ابھی تک نئے اٹارنی جنرل کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی. اور آبویسلی اتنا بڑا جب کیس ہو تو اس کے اندر اٹارنی جنرل کا خود کھڑے ہونا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن ان کی جانب سے بھی ان کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوئی. اچھا, اب اس کے بعد جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو اس میں الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم وہاں پہ موجود تھی, ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان وہاں پہ موجود تھے, تحریک انصاف کی جانب سے علی ظفر وہاں موجود تھے اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ یہاں پہ موجود تھے. سب سے پہلے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے عمر عطا بندیال صاحب نے پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر سے پوچھا کہ جی آپ کے مطابق الیکشن کی تاریخ آگے کرنا درست نہیں ہے, الیکشن کی تاریخ میں توسیع کرنا کیسے غلط ہے, آگاہ کریں. اچھا, اب جو لے مین ہوتا ہے نا وہ نارملی اس قسم کے کویشچنس کو سمجھتا ہے کہ او ہو بینچ بھی جو ہے نا وہ اسی طرف جا رہا ہے کہ جناب کیا اس میں ایشو ہے. یہ نہیں ہوتا, یہ بیسکلی ہر قسم کے ٹاپک کو کور کرنا ہوتا ہے. تو جب اگر بینچ کی جانب سے یہ کویشچنز آ رہے ہوتے ہیں نا تو اکثر اوقات لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بینچ جو ہے نا اپنا موڈ بنا رہا ہے, یا بینچ اپنا جو جج صاحبان ہیں وہ اپنا ٹلٹ دکھا رہے ہیں یا اپنا ذہن جو ہے وہ شو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ہر سائڈ سے جو ہے وہ کراس کویشچننگ کی جاتی ہے. ججز جو ہے ہر سوال کا جواب لینا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا دلائل ہیں, تو یہ اس لیے یہ ان سے جو ہے علی ظفر صاحب سے پوچھا جا رہا ہے. علی ظفر صاحب نے کہا جی عدالتی حکم پر صدر نے 30 اپریل کی تاریخ مقرر کی, گورنر کے پی کے نے حکم عدولی کرتے ہوئے تاریخ مقرر نہیں کی. الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن شیڈیول جاری کیا, الیکشن کمیشن نے صدر کی دی گئی تاریخ منسوخ کر دی. انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم کی 3 مرتبہ جو ہے وہ حکم عدولی کی گئی, الیکشن کمیشن از خود انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتا, دوسری خلاف ورزی 90 دن کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کی ہے. اچھا, جو دوسری ہے 90 روز کی, اوبیسلی کیونکہ اب 8 اکتوبر کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے جو کہ 6 مہینے آگے ہے, تو یہ اس کا کانٹیکس ہے. انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت کا مقصد انتخابات ہوتا ہے جو 90 روز میں ہونا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن 90 دن سے 5 ماہ آگے کر دیے جائیں,
الیکشن کمیشن نے آئین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے. عدالت نے 90 روز سے تجاوز صرف انتخابی سرکل پورا کرنے کی اجازت دی تھی. وزارت داخلہ اور دفاع نے سیکیورٹی اہلکاروں کی فراہمی سے انکار کیا. آئین انتظامیہ کے عدم تعاون پر انتخابات ملتوی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کچھ بالکل ایگزیکٹلی یہی کویشچنز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں اپنے ویلاگس کے اندر بھی بالکل یہی پوائنٹ کر چکا ہوں کہ گارنٹی دیجیے کہ اکتوبر کے اندر جو ہے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی معاشی صورتحال یا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں یا سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اینڈ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں وہ بھی ان پوائنٹس کو ریز کر رہے ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ جی عدالت سے کیا چاہتے ہیں. اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ آئین اور اپنے حکم پر عمل درآمد کرائے. جسٹس جمال نے کہا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد ہائی کورٹ کا کام ہے. علی ظفر نے کہا کہ جی فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے وجہ مان لی تو الیکشن کبھی نہیں ہوں گے. معاملہ صرف عدالتی احکامات کا نہیں، 2 صوبوں کے الیکشن کا معاملہ ایک ہائی کورٹ نہیں سن سکتی. سپریم کورٹ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر چکی ہے. سپریم کورٹ کا اختیار اب بھی ختم نہیں ہوا. بیسکلی ایک جج صاحب جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ پہلے جا کے مطلب کسی ایک ریلیونٹ کورٹ سے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو یا پشاور ہائی کورٹ ہو، وہاں سے جا کے اس کو رجوع کریں. لیکن علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ 2 صوبوں کا معاملہ ہے. اور ذہن میں رکھیے گا، یا یہ بھی امپورٹنٹ ہے بتانا کہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے بھی جو ہے وہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہوئی ہے. وہ بھی بالکل ہی اس کو آگے لے گئے ہیں. تو دونوں سائڈ مطلب اب پنجاب کے حوالے سے بھی اور خیبر پختونخوا دونوں ہی 8 اکتوبر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے حکم کے راستے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ رکاوٹ بنا. سپریم کورٹ ہی بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ احکامات کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں ہوئی. علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ پنجاب اور کے پی کے عوام کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ وہ پولنگ کی تاریخ مقرر نہیں کر سکتا. اب الیکشن کمیشن نے پولنگ کی نئی تاریخ بھی دے دی ہے. کیا یہ الیکشن کمیشن کے موقف میں تضاد نہیں ہے؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تمام 5 ججز کے دستخط ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 فیصلے ہوں. فیصلوں میں اختلافی نوٹ معمول کی بات ہے. ایگزیکٹلی یہی پوائنٹس میں بھی، آپ کو یاد ہوگا جب فیصلہ آیا تھا تو میں نے بھی اس وقت یہی کہا تھا کہ یہ 5 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ ہے. اگر مسلم لیگ نون سے جڑے لوگ یا حکومتی پی ڈی ایم سے جڑے ہوئے وکلا جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو 7 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہے. ڈیسیجن جو ہے وہ 5 رکنی آیا تھا. آپ اس پہ اعتراضات کر سکتے ہیں کہ آخر وہ جو 2 ججز ہیں ان کو کیوں الگ ہوئے، ان کو بینچ میں شامل ہونا چاہیے تھا. لیکن فیصلہ جو ہے وہ 5 رکنی بینچ کا ہی ہے. اچھا، اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 254 کا سہارا لیا ہے. کیا ایسے معاملے میں آرٹیکل 254 کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ جی آرٹیکل 254 کا سہارا کام کرنے کے بعد دیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کام کرنے سے پہلے ہی سہارا لے لیا جائے. انہوں نے چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 254 آئین میں دی گئی مدت کو تبدیل نہیں کر سکتا. آرٹیکل 254 آئین کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد چیف جسٹس نے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کیس میں فریقین کو نوٹس جاری کر دیے اور سپریم کورٹ نے تحریک انصاف اور حکومت سے یقین دہانی جو ہے وہ طلب کر لی. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ تمام فریقین دست و گریبان ہیں. تحریک انصاف اور حکومت یقین دہانی کرائے کہ شفاف انتخابات چاہتے ہیں یا نہیں. ہم ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک تمام فریقین راضی نہ ہوں. تمام فریقین راضی نہ ہوں. تمام فریقین راضی نہ ہوں. یہ میں 3 دفعہ بات کر رہا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ریمارک ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کی تشریح حکومتیں بنانے یا حکومتیں گرانے کے لیے نہیں ہوتی. آئین کی تشریح عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اس کے بعد سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس نے کہا کہ جی قیام امن کے لیے تحریک انصاف نے کیا کردار ادا کیا ہے. الیکشن چاہتے ہیں تو فریقین کو پرامن رہنا ہوگا. عدالت نے شفاف انتخابات کے لیے پی ٹی آئی اور حکومت سے پرامن رہنے کی یقین دہانی مانگ لی اور اس کے اوپر یہ بیسیکلی کہا گیا تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ یقین دہانی کیسی ہوگی، یہ فیصلہ دونوں فریقین خود کریں. عوام کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں، اس حوالے سے فریقین خود جائزہ لیں. چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابات پرامن، شفاف اور منصفانہ ہونے چاہیے. الیکشن ہمارے گورننس سسٹم کو چلانے کے لیے بہت اہم ہے. الیکشن کا عمل شفاف اور پرامن ہونا چاہیے. آرٹیکل 218 انتخابات کے شفاف ہونے کی بات کرتا ہے. ہمارے لیڈرز نے اب تک کیا کیا ہے. اس کے بعد سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی اور اس پہ یہاں پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کیس کو 2 سے 3 دن تاخیر کرنے کی جو استدعا کی تھی وہ منظور نہیں ہو سکی اور کل ہی جو ہے اب اس کیس کو سنا جائے گا. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. آج مطلب زیادہ تر جو سارے دلائل تھے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے، اوبیسلی پٹیشنر وہ ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنے دلائل دیے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ صبح نکلے اور اسلام آباد پہنچے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ وہاں پہ ان کے لیے ایک ضمانتیں تھیں وہاں پہ. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے جو بیسیکلی وہ سٹوری ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب وہاں پہ یہ لوگ وہاں پہ آئے تو سادہ کپڑوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف کارکنوں کو، عمران خان صاحب کے فوٹوگرافر کو، اور یہ صاحب یہ جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے عمر شہزاد صاحب.
یہ جو ہے وہ غالباً عمران خان صاحب کی گاڑی کے پیچھے لٹکے ہوئے تھے، تو ان کو بھی جو ہے وہ دبوچ لیا گیا. نارملی آئی نو آپ ان کو جانتے نہیں ہوں گے یہ کون صاحب ہیں، لیکن یہ بھی عمران خان صاحب کی مطلب وہ سیکیورٹی اور سٹاف کا ہی ایک حصہ ہیں. ان کا ٹویٹر پروفائل ایکچولی اگر آپ کھول کے دیکھیں تو یہ سی ای او رہ چکے ہیں بلکہ ہیں آزاد جموں کشمیر رورل سپورٹ پروگرام کے، ہیں ویسے عمران خان صاحب کے بڑے قریبی، تو ان کو یہ عہدہ بھی ملا ہوا ہے. اور یہ پریزیڈنٹ ہیں انصاف سپورٹس اینڈ کلچر ونگ آزاد جموں کشمیر کے. ظاہری بات ہے، آپ میں جانتا ہوں یہ کوئی اتنے پرومیننٹ نہیں ہے، ٹی وی کے اوپر نہیں آتے ہوں گے، لیکن آج یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس شخص کا گریبان پکڑا گیا. ایک پولیس والے نے، اب مجھے نہیں پتا پولیس والا ہے یا انٹیلیجنس کا بندہ ہے، اس نے ان کا گریبان پکڑا اور گریبان پکڑ کے اس کو اٹھا کے لے گئے اور اٹھا کے اس کو پولیس کی وین میں پھینک دیا. میں اس کے اندر کیا سٹوری شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ اس کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے آج سے نا چند سال پہلے ٹویٹر کے اوپر اپنے بیٹے کی ایک تصویر لگائی تھی، میں اپنی اور اپنے بیٹے کی میں نے ایک تصویر لگائی تھی. اس شخص نے ماضی کے اندر مجھے بہت گالیاں دی ہوئی ہیں، گندی ترین لینگویج جو ہے وہ یوز کی ہوئی ہے. آئی ہیو نیور رسپونڈیڈ. آپ نوٹ کیجئے گا میرے ٹویٹر کے اوپر میں کبھی بھی رسپونڈ نہیں کرتا، نہ میں ایسی زبان میں کبھی جواب دیتا ہوں. لیکن اس دن اس شخص نے میرے بیٹے کو گالی نکالی تھی اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، نہ میں نے کبھی اس کا ذکر کیا، نہ تذکرہ کیا، نہ ٹویٹ کی کہ یہ پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے اور یہ کیا زبان استعمال کر رہا ہے ایک صحافی کے بچے کے لیے، ایک بیٹے کے لیے، ایک اولاد کے لیے یہ زبان استعمال کر رہا ہے. آپ یقین کیجئے کہ جب یہ منظر میں نے دیکھا، یہ ویڈیو میرے سامنے آئی، تو بہت مشکل سے میرے دل سے ایک دعا نکلی 1 منٹ کے لیے کہ آج انصاف ہوا ہے تیرے ساتھ، تیرے گریبان تک جو ہاتھ پہنچا ہے نا، آج انصاف ہوا ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک صحافی جو ہے نا وہ غالب آ گیا. اس نے کہا نہیں، پرسنل وینڈیٹا نہیں ہو سکتا. میں یہ کہہ سکتا تھا کہ تیرے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے بھی برا ہونا چاہیے تیرے ساتھ، کیونکہ تو نے میری اولاد کو گالی دی ہے، تو نے میری اولاد کو گالیاں دی. میرے پروفیشن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ گندی اور گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں. دیٹس فائن، میں اس کو برداشت کر لیتا ہوں، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ فیصل واڈا صاحب نے جب وہ زبان استعمال کی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں چاہوں تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، لیکن میری صحافت مجھے روک دیتی ہے. یہ جو عمر شہزاد صاحب ہے نا، میں چاہوں تو میں آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے آپ کے ساتھ، بلکہ آپ کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے میری اولاد کو گالی نکالی تھی. لیکن نہیں عمر شہزاد صاحب، میں آج اب مجھے پتا ہے آپ جب بھی باہر آئیں گے نا یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. مجھے پتا ہے پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے آپ تک میری یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی اس طرح پلین کپڑوں کے اندر لوگوں کا آپ کو آ کے گرفتار کرنا غلط ہے، غیر قانونی ہے. یہ بہت سے لوگ، یقین کیجئے، میں اس دن چند صحافیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک نشست کے اندر آج سے 2 دن پہلے، تو یہ ایگزیکٹلی یہی بات ہو رہی تھی. یہ حسان نیازی، یہ جو کیا نام ہے صدیق جان نے دنیا جہان کے غلط الزامات میرے اوپر لگائے، دنیا جہان کے جھوٹ تھے، وہ سب کے سب جھوٹ تھے. آج یہ شخص باہر آ چکا ہے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، یہ آئے میرے سامنے آ کے بیٹھے اور کہے کہ جی یہ دیکھیں، یہ پروف ہے آپ کی کرپشن کے، یہ آپ نے پیسے لیے، یہ آپ نے لفافے لیے، یا یہ آپ کسی واٹس ایپ گروپ کا جو ہے وہ ممبر رہے ہیں. آپ یہ لائے میرے سامنے لا کے ثبوت دے. نہیں دے سکتا. لیکن جب اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، تاریخ لکھی جانی چاہیے، نوٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے پھر بھی اس کے لیے آواز بلند کی. ہم نے نہیں کہا کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے، ہم نے نہیں کہا کہ اس کو مارو، اس کو چھتر مارو، اس کو جوتے مارو، اس کے ساتھ ایسی کی تیسی پھیر دو. نہیں، کیونکہ ہمیشہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ کہا کہ غلط ہے، اس کے ساتھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. حسان نیازی نے گندی ترین لینگویج یوز کی، میں نے اس کے لیے بھی کہا کہ یہ غلط ہے، یہ طریقہ کار بہت غلط ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ قانونی طریقہ نہیں ہے. حسان نیازی کو آج اس کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا، جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر اس کو 14 دن کے لیے جیل بھیجا گیا. اب ایک اور شہر کے اندر اس کے خلاف ایف آئی آر کے اندر جو ہے اس کی گرفتاری ڈالنے لگے، اور وہاں سے اس کے بعد دوبارہ پہلے یہ اسلام آباد سے اس کو ادھر اڈیالہ سے جو ہے پہلے اس کو کوئٹہ شفٹ کیا، وہاں پہ اس کی ضمانت ہوئی، پھر اس کو واپس لے کر آئے. اب پھر اس کو یہ ایگزیکٹلی وہی فارمولا ہے جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا تھا کہ فٹ بال کی طرح جو ہے نا پورے پاکستان میں گھمائی جاؤ. لیکن غلط ہے. حسان نیازی نے بھی بڑی گندی لینگویج یوز کی ہوئی ہمارے حوالے سے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا یہ غلط ہے. اس کے بعد یہ جو اظہر مشوانی ہے، آج 4 یا 5 دن ہو چکے ہیں، مجھے تو اب گنتی بھی بھولتی جا رہی ہے کہ کتنے دن سے یہ شخص غائب ہے اور اس کے گھر والوں کے اوپر کیا گزری ہوگی. اس شخص نے بھی گندی ترین لینگویج یوز کی ہوئی ہے. میں جن صحافیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کس بات کی ہمدردی دکھاتے ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ، یہ ہمدردی کے لائق نہیں ہیں یہ لوگ. انہوں نے اس پورے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا اپنی اس گندی گھٹیا زبان کے ساتھ. لیکن میں نے کہا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کیونکہ میں ایک صحافی پہلے ہوں، شاید اس کے بعد میں جا کے میرا اور کوئی عہدہ سامنے آتا ہے، کوئی رشتہ سامنے آتا ہے، پہلے سب سے پہلے ایک صحافی ہوں. اور میری صحافت یہ کہتی ہے چاہے تیرے ساتھ ظلم کرنے والے
کہ ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو. جس نے گندی زبان استعمال کی ہو، تیری اولاد کو بھی گالیاں دی، تیری خاندان کو گالیاں دی، نیچ ترین گالیاں، اور ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ آمنے سامنے آ کے بیٹھے نا اور پھر دے گالی، بولیں الزامات. صدیق جان آئے میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کرے، میرے آمنے سامنے بیٹھے اور اس کے بعد کہے جی یہ میں آپ کے یہ اس طرح یہ سارے ثبوت، یہ دیکھیں یہ سارا کچھ کیا آپ نے. نہیں کر سکتے. انہوں نے آج تک ویلاگز پہ ویلاگز کر کے آج تک اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی. ان کے پاس ہیں میرے فون نمبرز ہیں، ایک فون کر کے کہ جی منصور علی خان تمہارا انٹرویو کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ. مجال ہے کبھی کیا ہو. لیکن پھر بھی نوٹ کیا جائے، آج کی تاریخ میں نوٹ کیا جائے کہ ہم ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور مجھے یہ بھی پتا ہے یہی حسان نیازی، یہی اظہر مشوانی، یہی عمر شہزاد جس کا گریبان آج پکڑا گیا ہے، یہ باہر آئیں گے، یہ پھر ہمیں گالیاں دیں گے. لیکن کل کو پھر ان کے ساتھ جب کوئی ظلم ہوگا ہم پھر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. شاید آپ اس کو ہماری بے وقوفی سمجھیے یا ہماری پروفیشنلزم سمجھیے. شاید ہمیں اس صحافت کے ایتھکس نے ایسے ڈھال دیا ہوا ہے کہ ہم چاہیں بھی تو اس میں سے باہر نہیں نکل سکتے. سوری میں ذرا اس معاملے میں ایموشنل ہو گیا کیونکہ شاید اولاد کا معاملہ تھا، اور جب آپ اپنے اوپر کی ہوئی گندگی جو ہے نا وہ آپ شاید پھر بھی برداشت کر سکتے ہیں. آپ کی اولاد کو اگر کچھ کہا جائے نا تو پھر بندے کا خون کھول اٹھتا ہے. آج یہ عمر شہزاد جس نے میرے بیٹے کو گالی نکالی تھی، آج اس کی بھی فیملی ہوگی، آج اس کے بھی بچے ہوں گے. یہ سارے مناظر وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے باپ کو کس طرح گریبان سے پکڑا گیا. لیکن میں پھر بھی یہ نہیں کہوں گا، میں ان کے بچوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ان کی فیملی کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے. عمران خان کے فوٹوگرافر کو اٹھا کے لے جانا کیا سینس بنتا ہے؟ اس نے ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے، بندوق نہیں پکڑی ہوئی کہ آپ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن آپ کو بھی اپنے طرز عمل کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو معاشرے کے اندر آپ نے یہ جو گندی لینگویج اور یہ سارا پولرائز کر کے جو رکھ دیا ہے اس پورے معاشرے کو، اس کو تبدیل کیجیے. آج 1 سال ہو چکا ہے، وہ جو سائفر یوں کر کے لہرایا تھا نا، غائب ہو گیا وہ سب کچھ. آج 1 سال کے بعد عمران خان کے منہ سے سائفر کا لفظ نکلتا بھی نہیں ہے. آج جو ہے وہ امریکہ کے لیے پھول جھڑ رہے ہیں. آج لابینگ کروائی جا رہی ہے امریکہ کے اندر. جب ہم یہ کہتے تھے کہ جناب ٹوپی ڈرامہ ہے سارے کا سارا، ان کے سارے لونڈے لپاڑے بیٹھ کے ہمارے اوپر حملے کرتے تھے کہ تم تو غدار ہو، تم تو غلام ہو، تم تو فقیر ہو. اس فضول ساری باتیں کرتے ہو. میں پتا تھا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے سارا. میں نے اسی دن جس دن انہوں نے آج سے 1 سال پہلے یہ سائفر لایا تھا، اس وقت میں نے کہا تھا رنگ بازی ہو رہی ساری. آج سال ہو گیا، کدھر گیا وہ سب کچھ؟ غائب. لابیز وہاں پہ ہائر کر رہے ہیں امریکہ کے اندر. ان کو جا کے کہیں نا، پہلے جا کے سینٹ کی وہاں کی سینٹ کے اندر جا کے اس کو پروو کروائیں کہ جناب پاکستان کے اندر حکومت آپ نے تبدیل کروائی ہے. بولیں منہ سے بولیں، ہمت کریں اس بات کی. نہیں کریں گے. بہرحال اس کے بعد عمران خان صاحب جناب وہ راہداری ان کو عبوری ضمانتیں چاہیے تھیں. سوری میں راہداری بول گیا، عبوری ضمانتیں چاہیے تھیں 7 مقدمات کے اندر. اس میں سب سے پہلے جو ہے ان کے تھمب امپریشن، وہ جو بایو میٹرک ہوتا ہے، اس پہ اعتراض ہوا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس اعتراض کو کلیئر کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی اعتراض اٹھایا عمران خان صاحب نے کہ جناب مجھے جو سیکیورٹی ملنی چاہیے وہ حکومت نے جو ہے وہ واپس لے لی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو حکومتی سائٹ سے جو وکیل آئے ہوئے تھے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، ان سے جج صاحب نے کہا کہ جی اس کے اوپر رپورٹ پیش کریں کہ ان کی سیکیورٹی کیوں واپس کی گئی ہے. اس موقع پہ عدالت کے اندر جو ہے وہ فواد چودھری اور ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں جہانگیر جدون، ان کے درمیان بھی جو ہے تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی تھی. لیکن بہرحال اب یہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں اور 6 اپریل تک جو ہے وہ یہ عبوری ضمانت جو ہے اس کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. خبریں اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میرے خیال میں کافی زیادہ لمبا ہو جائے گا ویلاگ. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.